اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں حسن ایوب صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور شوکت پراچا صاحب سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. نیازی صاحب، آپ سے گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہوں گا. یہ ساری ایپیسوڈ آپ نے دیکھی، مذاکرات کی آج تیسرا راؤنڈ بھی ہوا، اس سے کیا برآمد ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم فریم کر لیں. نمبر ایک، جو اصل جو جھگڑا ہے اور جو اصل جو بون آف کنٹینشنز ہے، وجہ نزاع ہے، وہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ. اور یہ 3 سال سے یہ جنگ و جدل کا ماحول جاری ہے اور یہ دھیگا مشتی ان کے درمیان ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش 3 سال سے یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے جو مقابلے کو پچھاڑیں اور پھر اس کے بعد ان کے لیے راوی چین لکھے. وہ لکھے یا نہ لکھے دوسری بات ہے. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک تو دباؤ نہیں آئے کوئی بھی، اور اسٹیبلشمنٹ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں فرض کے لے دے کے، حکومت کو اب چھوڑیں، حکومت ایک فساد ہے. اصل جو مذاکرات ہیں اسی پیرامیٹرز کے اندر ہوں گے جس کے اندر آلریڈی ڈٹرمن ہو چکے ہوں گے اور اس کے حدود و قیود کا پتہ چل چکا ہوگا، اور یہ کہا گیا ہوگا کہ یہ مطالبات جو ہیں یہ ان کو تسلیم کیا گیا ہے یا یہ آخر کے تسلیم کر لے جائیں گے. تو آپ اس دوران میں جو آپ نے جو کوشش کرنی ہے، تگ و دو کرنی، اس کے اندر کریں. اب ایک تو ان کی حدود و قیود کا جو تعین ہے وہ بھی اس میں عمران خان صاحب تو کچھ نہیں دے سکتے. عمران خان صاحب کو چاہیے سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جیل سے رہائی چاہیے، پھر ان کو سیاست کرنی دینی چاہیے، پھر اس کے بعد جو کچھ ان کے مطابق ایک وش لسٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں کیا پریشر ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہی پریشر ہو سکتا تھا نا کہ وہ چڑھائی کر دیتے. جی ایچ کیو کے اوپر وہ کر چکے ہیں. انہوں نے یہ چڑھائی نومبر 2022 میں بھی کی، یہ چڑھائی انہوں نے 9 مئی میں بھی کی. اس طرح کی چڑھائیاں یا اس کی تقاریر جو ہیں اشتعال انگیز برنگ یہ تو دے سکتے ہیں کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں. نہیں، وہ تو پھر اپنا ایک لکھیں گے نا. اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ نہیں دے سکتے نا. اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہیں گے نا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. تو کیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آیا اس کو میں کچھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بگاڑ لیا ہوتا. کوئی ایک ان کی جو آؤٹنگ ہے، ایک انہوں نے سب سے پہلے جو تھا 40 جلسے کیے اور پھر 25 مئی 2022 کو اپنی ولولہ انگیز قیادت میں لوگوں کو اسلام آباد چڑھائی کی. 30 لاکھ لوگ لے کے آئے تھے، 3000 بندے نہیں لا سکے. پھر 26 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کوانی تھی. انہوں نے یہاں سے 1 نومبر کو لاہور سے سٹارٹ کیا. پھر ایک بدقسمت واقعہ ہوا جس میں ان پہ گولیاں چل گئی. اس کے باوجود اس کے اندر جان نہ پڑ سکی ان کی پوری لانگ مارچ کے اندر، اور بری طرح ناکام رہی. جیل میں تحریک. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پریشر اس وقت بالکل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مذاکرات کی جب میز پر بیٹھے ہیں تو دیکھیں نا، ان کے ایک بات ایڈ کر لیں تو بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے کہ ان کا جو چیز ہے، جو ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ہے پبلک پریشر. صحیح. پبلک پریشر انہوں نے بہیمانہ طریقے سے استعمال کیا ہے. لاک ڈاؤن کے ہڑتالیں، ترسیلات زر، لانگ مارچ، ہر میں بری طرح ناکامی ہوئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے آپ ان کو، عمران خان صاحب کو خود بہت کچھ دینا ہے، اور وہ کہاں تک ان کو دے سکیں گے، کیونکہ جب تک انہوں نے کھل کے نہ دیا تو ان کا جو اونٹ ہے مذاکرات کا یا ان کے وہ کسی کروڑ نہیں بیٹھ پائے گا. ٹھیک ہے. حسن صاحب، یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ مذاکرات میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت مذاکرات میں پلڑا کس کا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ کون کسے کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں کیا ڈسکس کروں. انہوں نے تو بیسیکلی تمام کی تمام بات کو بریفلی اینڈ کمپلیٹلی بیان کر دیا ہے. موجودہ حالات کے اندر یعنی امید تو تھی اور مطلب دعا تھی کہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں
اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن بنے. لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیمانڈز کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اور جس قسم کی ڈیمانڈز کے اوپر ریئیکشن دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اس کے بعد تو مجھے یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. بہرحال پھر بھی اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا حکومت کو یا اپوزیشن تحریک انصاف کو, تبھی جا کر مذاکرات میں کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. اب مذاکرات میں تو جو ڈیمانڈز لے کر آئے ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کی ہیں 9 مئی کے حوالے سے بالخصوص, تو اس کے اوپر تو حکومت نے ہینڈز اپ کر دیا ہے. انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میٹر جو ہے آلریڈی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کیسی ہوئی, کیا ہوا, یہ میٹر آلریڈی جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ طے کر چکی ہے, تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا یعنی بلا جواز ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. رہا سوال جو گرفتار لوگ ہیں ان کی رہائی کا, تو اس کے اوپر بھی حکومت اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے. ظاہری بات ہے میٹر جو ہے وہ کورٹس کے اندر ہے, کئی جگہوں پر ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے, کئی جگہوں پر ٹرائل کمپلیٹ ہونے کو ہے. ایک نظر کا دھوکہ اسے کہیں عوام کو, اگر تو گورنمنٹ کا دیکھا جائے تو گورنمنٹ تو ٹھیک ہے معاملے کو لنگر آن کرنا چاہ رہی ہوگی, پی ٹی آئی پھر اس ساری ایپیسوڈ میں کہاں کھڑی ہے اور وہ کیوں ایسے مذاکرات کر رہی ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ اب یہ تو بنیادی سوالات ہیں. دیکھیں مین فورم تو یہی مذاکرات کی میز ہوتے ہیں نا. پاکستان تحریک انصاف نے جیسے نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے ہی اپنی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ ایکسپوز کر چکی ہے اور بڑی بیڈلی ایکسپوز کی ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف یہ سیاست یعنی سیاسی جماعت کے پاس یہ آخری کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنے والا. اور پھر آپ سڑک پر نہیں آئے ہوتے تو جب آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں تو بڑا آپ کا اپر ہینڈ ہوتا ہے اور ایک تھریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کو کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی. یہاں پر یہ سڑکوں والا کارڈ جو ہے وہ آزما کر اب یہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں, تو اب ان لوگوں کو پریشر نہیں ہے. اب جو پریشر اپنی طرف سے یہ زبانی جمع خرچ کے لحاظ سے جو بلٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے, وہ آفس جب سنبھالیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ شاید ٹیلی فون کال کریں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کا جو ہے وہ طریقہ کار بنے گا. اگر ایک منٹ کے لیے سچویشن جی سوچ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آفس ہولڈ کرنے کے بعد بھی 2-4 ماہ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں بھیجتے پاکستان پر اور نہ ٹیلی فون کال کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ویسے میرے خیال سے ایسا کوئی ہوگا بھی نہیں, کیونکہ جو گورنمنٹس کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے درمیان وہ جی ٹو جی ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ ٹو پرسن اسپیسیفک. اور یہ حسن صاحب ویری انفارچونیٹ دس از کہ ہم بہت کیجول بھی ہو گئے ہیں اس معاملے کو لے کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات باہر سے کوئی کال آئے گی تو شاید پھر حل ہوں گے. پراچا صاحب آپ کو میں انگیج کرنا چاہوں گا, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ساری ایپیسوڈ ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا, صرف ایک جو ہے وقت کا ضیاع کہہ سکتے ہیں یا ایک ٹرک کی بتی جسے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے قوم؟ بہت شکریہ. جو بھی حالات بیان کیے گئے, جو پوزیشنز بیان کیے گئیں میرے دونوں دوستوں کی طرف سے, ان سے ہٹ کے اس ملک میں ہمیں استحکام تو چاہیے. آئے دن کا انتشار, آئے دن کا ہڑتال, آئے دن کی احتجاج کی کال, وہ ٹھیک ہے 3 لاکھ نہیں آئے 3,000 آ گئے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1 ملین کی جگہ 15,000 آ جائے, 20,000 آ جائیں, 35,000 آ جائیں. 26 نومبر کی ہی بات لیں کہ پورا پاکستان بند تھا. جب آپ کی آرٹریز بند ہو جائیں, جب آپ کی جی ٹی روڈز بند ہو جائیں, جب آپ کے موٹر ویز بند ہو جائیں, تو وہی 12,000 یا 20,000 یا 25,000 انہی لوگوں کی وجہ سے بند کیا نا. تو کیا وہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ اور دونوں دوست صحیح فرما رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کسی نہ کسی مسئلے کا 100% پی ٹی آئی کے مسئلے بھی حل نہیں ہو سکیں گے اور 100% حکومت کی جان بھی نہیں چھوٹ سکے گی, لیکن کہیں نہ کہیں اگر کچھ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے پاکستان کے لیے. چھوڑ دیں ٹرمپ کے کارڈ کو, جو ٹرمپ کارڈ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے, یا جیسے آپ نے کہا کہ ہم باہر کے فون جو ہیں ہم کرتے بھی رہے ہیں پالیسی تبدیل, ایسی بھی بات نہیں ہے. رچرڈ آرمٹیج ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ, اس نے پوری پاکستان کی طالبان پالیسی چینج کر دی تھی اور آج تک ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. ایسی مثالیں ہیں ہماری اپنی تاریخ میں. آج نہیں ہوگا ایسا, چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن میں ایکسٹرنل فیکٹر کو بالکل ہی اس وقت سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے مذاکرات ہوئے, آج تیسرا راؤنڈ ہوا, پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات سامنے آئے, گورنمنٹ کا انیشیل ریئیکشن آ گیا کہ یہ مطالبات جھوٹ کا پلندہ ہیں.